یہ سارے مسلمان تھے۔ پہلا آدمی جس نے غلط رستہ اختیار کیا وہ قابیل تھا، جس نے سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ بس پھر شیطان نے اپنے کام شروع کر دیے اور لوگوں میں کفر اس نے عام کر دیا، شرک عام کر دیا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑا جانے لگا۔ یہ سلسلہ چلتا گیا یہاں تک کہ باقاعدہ طور پر جو صاحب شریعت نبی بنا کر پہلے بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ سورہ شورى میں ہے شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم۔ یہاں مفسرین کرام نے یہی لکھا ہے کہ پہلے صاحب شریعت نبی جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر جہاں پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، جیسے سورہ اعراف میں ہے، سورہ شعراء میں ہے، پھر باقاعدہ طور پر پوری ایک سورت سورہ ہود میں ہے، تو پوری ایک سورت نازل کی گئی جس کو سورہ نوح کا نام دیا جاتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ اپنی قوم میں 1000 سال رہے، ماں سوائے 50 سال کے، یعنی 950 سال انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی۔ سورہ نوح کے آغاز میں فرمایا گیا، اللہ سے عرض کیا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، وہ میری پکار سے صرف آگے ہی قریب نہیں آئے، تیری وحدت کے قائل نہیں ہوئے، تیری توحید کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، اور نفرتیں ان میں پھیلتی چلی گئیں۔ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ سورہ نوح کے آخر میں ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ پچھلے نیکوں کے مجسمے بنا کر رکھ دیے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک انہیں تبلیغ کرتے رہے۔ پھر آخر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف جو لوگ کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اور زمین سے ان پر عذاب نازل کیا اور پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا، ماں سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچانا چاہا تھا، اور یہ وہی لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہہ چکے تھے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ بڑا مشہور ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا نمرود، وہ بڑا خناس تھا، اس کے اندر بہت اکڑ تھی، وہ تکبر میں بہت آگے نکل چکا تھا، یہاں تک کہ وہ خود کی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور وہ باقاعدہ طور پر اپنی رعایا کے اندر، ریاست کے اندر بت پرستی عام کرتا تھا۔ تو یہ کہتا تھا بتوں کی پوجا کریں، بت فروخت ہوتے تھے، بتوں کی مارکیٹ لگتی تھی، ان کی مارکیٹنگ کی جاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے چچا جن کا نام آزر ہے، وہ بھی اس بات کا شکار تھے، اور انہوں نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اس کام کا حصہ بن جائے، لیکن بندہ خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ تھے، اللہ تعالیٰ کے بہت مقرر تھے۔ قرآن کریم میں بہت جگہوں پر ان کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وقت یاد کیجیے جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند امتحانات میں آزمایا تو انہوں نے ہر امتحان کو پورا کر دیا اور ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا مالک میری اولاد میں سے، تو فرمایا کہ جو نیک ہیں ان تک میرا حق پہنچے گا، اور جو ظالم ہیں ان تک میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، یعنی تمہاری ذریت میں سے بھی جو نیک لوگ ہیں ان کو ہم لوگوں کے مقتدا اور پیشوا بنائیں گے۔
تو یہ لمبی بحث ہے جو مختلف صورتوں میں قرآن کریم نے ذکر کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، بنی اسرائیل تو ہماری پڑوسی قوم تھی، یعنی ہم سے پہلے ہی گزرے، بڑا لمبا زمانہ ہے بنی اسرائیل کا۔ اس قوم نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ بہت برا کیا، یہاں تک کہ وہ تو سابقہ تمام قوموں سے 2 ہاتھ آگے نکل گئی، اور اس قوم نے باقاعدہ طور پر کئی نبیوں کو آڑوں سے چیر کر شہید کیا، کئی نبیوں کو علاقوں سے نکال دیا، کئی نبیوں کے اوپر اور ظلم کیے۔ تو ایک گروہ ان کا آتا قرآن کہتا ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کرتا، اور دوسرا جو ہے وہ گروہ ان کو نہ مانتا، ان کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھتا، جیسا رویہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ ایک کام یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ بڑی مؤثر تھی، اللہ نے اس میں بڑی تاثیر رکھی تھی۔ یہ عرب کے جتنے لوگ آپ چکے ان کے شان سے تھے، اور عرب میں لا کر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا تھا سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور پھر یہ عرب شریف کا سلسلہ آگے چل پڑا تھا، میں آگے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بڑی چلی، یہاں تک کہ تفصیلت کو آگے درسوں میں عرض کروں گا۔ حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو لوگ تھے وہ سب کے سب خود کو حنفاء کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دین حنیف پر ہیں، اور دین حنیف سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا دین لیتے تھے کہ ہم ان کے دین پر ہیں۔ ان کے ہاں جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اصول تھے، مثال کے طور پر ان کے شرعی مسائل تھے، جیسے وضو کرنا، طواف کرنا، نماز پڑھنا، اللہ کے نام پر ذبح کرنا، صدقہ کرنا، نیکیاں کرنا، یہ سب باتیں ان کے ہاں اچھی سمجھی جاتی تھی لیکن کرتے نہیں تھے۔ عقائد میں ایک خدائے وحدہ لا شریک کو سجدہ کیا جائے گا، اسی کے سامنے اپنی فریاد پیش کی جائے گی، اور اس ذات اقدس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانا جائے گا، عبادت کے لائق نہیں مانا جائے گا، شرک نہیں کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں دین ابراہیم سے تھی۔ وہ لوگ کہتے تھے یہ کوئی کرتا تو اچھی بات ہے، لیکن خود وہ کرتے نہیں تھے۔ ان کے ہاں یہ تھا کہ قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، سود کھانا، کسی کا مال ہتھیانا، یہ اچھے کام نہیں ہے، ناجائز ہے، لیکن کرتے تھے وہ۔ تو یہ حضرت رسالت آپ علیہ السلام کے زمانے اقدس تک یہ تقریباً بہت لوگ ایسے تھے جو اس سلسلے پر قائم تھے۔ کچھ تو بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں چلتے تھے، کچھ نے ٹوٹل انکار کر دیا تھا، اور کچھ اس طبیعت کے لوگ جو کہتے تھے کام تو اچھے ہیں لیکن وہ کرتے نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے اقدس سے لے کر رسالت آپ کے زمانے اقدس تک جو بیچ کے خاص اہم دور ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے۔ بنی اسرائیلوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا۔ قرآن کریم میں 3 جگہ کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمتیں یاد کرو جو تم پر میں نے انعام کی ہیں۔ اور پھر 2 جگہ فرمایا وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں اس جہاں والے اس زمانے کے سب لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں باقاعدہ طور پر ایک تفصیلی بحث کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا گیا کہ انہوں نے بڑی غلطیاں کی، گنا جائے تو تقریباً 12 یا 13 ایسی میجر غلطیاں ہیں، بنیادی غلطیاں ان کی کہ الامان والحفیظ اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت عطا فرمائے، وہ غلطیاں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ان کے لیے معافی مانگتے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ تو یہ درگزر کرنا، پھر گناہ کر دینا، پھر درگزر کرنا، پھر گناہ کر دینا، تو پھر آگے کار پر سختی ہوئی، اور جب وہ بالکل حد سے گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آنے والی امت یعنی آپ کے اور میرے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد کامل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر قیامت تک آنے والے رسول اللہ کے جتنے امتی ہیں ان سب کو آگاہ کر دیا کہ دیکھو تم سے پہلے بنی اسرائیل گزرے، انہوں نے ہمارے احکامات توڑے ہیں، ہم نے ان کو سمے ہستی سے مٹا دیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بالکل قریب کے نہیں، ہمارے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، اگلی قوم وہی تھے۔ ان پہ جو آخر میں تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے قرآن کریم نے اور ہمارے دین کبیر نے جو ان کا کشائی کی، ان کی شخصیت، ان کی ذات اقدس اور ان کا بڑا مقام اور رتبہ جو قرآن کریم نے حقیقت پر مبنی بیان کیا، اس سے پہلے کسی نے اس طرح ایک تو بیان نہیں کیا تھا
اور دوسرا جو ان کی ذات کی طرف بری بری باتیں منسوخ کی جاتی تھی، ان باتوں سے قرآن کریم نے ان کے دامن اقدس کو پاک اور صاف کرا دیا۔ مثلا بعض لوگ یہ کہتے تھے ان میں سے یہ خدا کے بیٹے ہیں، بعض کہتے تھے نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، یہ عیسائیوں کے خود کے گروہ تھے، ملکانیہ، یعقوبیہ اور اس طرح کے ان کے نام آتے ہیں جو ہمارے مفسرین سورہ زخرف کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ تیسرا جو طبقہ تھا وہ یہودیوں کا تھا۔ اب دیکھیں یہودی کتنے بدماش تھے، مطلب اتنی زیادہ انہیں نعمتیں ملنے کے بعد ان کی بدماشی دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے، یعنی ہمارے یہاں جس بچے کا باپ نہیں ہوتا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایسے ہیں، معاذ اللہ کی ان کی والدہ نے وہ ناجائز کام کیا اور اس سے ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایک نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں روح اللہ کہا، خداوند قدوس نے انہیں کلمۃ اللہ کہا، خداوند قدوس نے ان کو بڑے بڑے لقب عطا فرمائے قرآن کریم میں۔ انہوں نے ان کے یہ کیا جذبات پیش کیے یہودیوں نے، انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ یہ اچھے انسان نہیں ہے، اور مطلب ان کا جو سلسلہ ہے پیدائش کا وہ اچھا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے تو اتنی عزت دی، اتنی پذیرائی پیش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور حضرت سیدہ مریم رضی اللہ عنہا جو ان کی والدہ تھی، قرآن نے سورہ آل عمران میں ان کی پاکی کو بیان کیا، سورہ نساء کے اندر ان کی پاکی کو بیان کیا اور ان کی اس کیفیت کا تذکرہ کیا، سورہ مائدہ کے اندر کیا۔ پھر قرآن کریم نے باقاعدہ پوری ایک سورت سورہ مریم کے نام سے نازل فرمائی، جس کے اندر پورا رکوع تقریباً سیدہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی پر ہے۔ جب ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو وہ اپنے اس بچے کو لے کر، اس مبارک ہستی کو لے کر سیدھا اپنی قوم کے پاس آتی ہیں، تو قوم کہتی ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو آپ کی ماں بری تھی، بد کردار تھی، اور نہ ہی آپ کے باپ برے تھے۔ یعنی اشارہ یہ تھا کہ آپ کے ہاں یہ بچہ کہاں سے آیا، آپ تو شادی شدہ نہیں ہو، آپ تو گواری ہو، آپ کی تو کسی کے ساتھ شادی نہیں ہوئی۔ تو حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا تھا آپ نے ویسے ہی کیا۔ انہوں نے قرآن کے طرف اشارت الیہ، انہیں حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، تو قوم فوراً بول پڑی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس پنگوڑے کے بچے کے ساتھ ہم کیسے بات کریں گے جو ابھی جھولے میں ہے، چند دن کا ہے۔ ابھی کسی کشمکش نہیں تھے کہ کیسے بات کریں گے، بحث ہی کر رہے تھے، مکالمہ مذاکرہ ہی کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند دن کے تھے تو اپنے جھولے سے بول پڑے، انہوں نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروں، مجھے میرے رب نے بدبخت نہیں بنایا، نافرمان نہیں بنایا، اور سلام ہو میری پیدائش پر، میرے دنیا سے رخصت ہو جانے پر، اور میرے اس دن دوبارہ اٹھنے پر جس دن میرا رب مجھے دوبارہ اٹھائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پاکی بیان کرائی۔ ضمن ایک بات ہے، قرآن کریم میں ایک تو یہ تذکرہ آیا حضرت سیدہ مریم کی پاکی بیان کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند دن کے تھے، انہوں نے پاکی بیان کی۔ دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا نے اپنے پیار کی پینیں ڈالی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا تھا، تو پھر وہ جب اس کمرے سے بھاگے تھے اور ساتوں در کھل گئے تھے، ایک دروازہ کھلتا گیا، وہ کھلے صحن کے اندر آ گئے تو عزیز مصر آ کے کھڑا تھا جو زلیخا کا شوہر تھا غالباً، تو وہ اس کے سامنے آ گئے، عورت تھی، اس نے کہا زلیخا نے، اس نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں، من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم، جو آپ کے گھر والی کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہے تو دو ہی سزائیں ہو سکتی ہیں، یا تو جیل میں ڈال دو یا تو سخت سزا دے دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں صاحب اپنا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے، غلطی محترمہ کی ہے۔ تو مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ بھی دعوے دار، سیدنا یوسف علیہ السلام بھی دعوے دار، اب دونوں میں سے تو ایک ہی سچے ہیں، یوسف علیہ السلام ہی سچے ہیں، محترمہ تو جھوٹ بول رہی تھی۔
تو جب انہوں نے یہ بات کی تو قرآن کہتا ہے شاہد شاہد من اہلہا، تو اس خاتون کے خاندان کا ایک گواہ کھڑا ہوا. مفسرین نے لکھا یہ گواہ چند دن کا بچہ تھا، وہ بچہ کھڑا ہوا. اب اس نے کتنی معقول بات کی، اس نے کہا ان کا قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. دیکھو بادشاہ، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص پھٹی ہے، آگے سے پھٹی ہے، تو پھر تو یہ خاتون سچ کہہ رہی ہے، اور معاذ اللہ توبہ نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر سچے نہیں ہوں گے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وار پیچھے سے کیا ہوگا، اور پیچھے تو وار وہی کرتا ہے جو اپنی چاہت کے لیے کسی پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر محترمہ جھوٹی ہے اور سید سچے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن نے کہا فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم. تو جب دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عزیز مصر فوراً بولا کہ تم یہ عورتوں کا مکر ہے اور تمہارا مکر بہت بڑا ہوتا ہے. پھر یوسف علیہ السلام سے عرض کرنے لگے یوسف هذا، ایک یوسف آپ اس سے درگزر کیجیے. پھر اس خاتون سے کہا واستغفر لذنبک انک کنت من الخاطئین، آپ کی غلطی اپنے گناہ کے لیے اللہ سے معافی مانگو. تو یہ قرآن کریم نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا، ایک تو حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ ان کی پاکدامنی کے لیے چند دن کی زندگی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی چند دن ہوئے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ ان کی پاکی بیان کی. دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی اس بچے نے بیان کی. میں یہاں کلاس میں پڑھاتے ہوئے بھی اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا کہ جب سورہ نور کا بھی درس چل رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی کے لیے، پاکی بیان کرنے کے لیے بچہ کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. حضرت مریم کی پاکی بیان کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی وہ کھڑے ہوئے. لیکن جب رسول اللہ کی محبوبہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ چاہتا تو آسمان کی گواہی دیتا، پہاڑ بھی گواہی دیتے، زمین بھی گواہی دیتی، یہ درخت پتھر دنیا کا ہر ذرہ گواہی دیتا کہ نبی کی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک صاف اور پاک دامن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی سے گواہی نہیں دلوائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ میرے محبوب کی زوجہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ پاک دامن ہیں، طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں. ان کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں جو ان کی ذات پر الزام لگایا گیا. اب اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان کتنی بلند فرمائی ہے قرآن کریم نے. قرآن کریم کا خدا ہوتے پوچھ رہے ہیں. تو یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چلا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو دور ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ بڑا اہم ہے. اس میں تقریباً 570 سال، تقریباً 571 سال گزرے. اس دور کے اندر کیونکہ اس کو کہتے ہیں زمانے فطرت یا زمانے فطرت، اس کے اندر کوئی نبی تشریف نہیں لائے تو لوگوں کے اندر بڑے سارے بگاڑ پیدا ہو گئے تھے. اور اس کے لیے پھر لوگوں کے جو تاریخی تمدن ہے عرب کا آپ دیکھیں تو عرب میں کچھ قومیں تھیں وہ عرب قاعدہ کہلاتی ہیں کہ وہ قومیں تھیں جن کا نام و نشان مٹ گیا. شعر و شاعری میں کہیں تذکرہ ملے تو ملے. ایک عرب عاربہ تھے جو وہاں کے باشندے تھے، اور تیسرے جو تھے وہ عرب مستعربہ یا متعاربہ تھے. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ آپ کی اصل زبان جو ہے وہ عبرانی یا سریانی تھی، اور آپ نے جا کر باقاعدہ وہاں رہ کر عربی سیکھی ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے. تو آپ عرب مستعربہ یا عرب متعاربہ کہلاتے ہیں. پھر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے. آخری دو باتیں، ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اظہار فرمایا تو آپ سے پہلے وہاں جو عرب کا محل وقوع ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس وقت چند آزاد ریاستیں تھیں. جیسے ایک مشرقی ریاست تھی، ایک مغربی تھی. مشرقی ریاست والے کسرا والے تھے، ان کو کسرا کہا جاتا تھا، اور مغربی ریاست والے کیسر کہلاتے تھے. تو ان لوگوں کے اپنے اپنے نظام زندگی تھے، ادھر بھی ادھر بھی. تو عرب جس جگہ واقع تھے ان کا ایک پہلو کسرا کے ساتھ تھا اور دوسرا قیصر کے ساتھ تھا. وہ اس طرف سے جو حصہ لگتا تھا وہ ان کی حمایت میں ہوتے تھے، جو اس طرف سے لگتا تھا ان کی حمایت میں ہوتے تھے. یہ سلسلہ چلتا ہے. یہ ایک لمبی تاریخی بحث ہے، اس بحث میں نہیں جانا چاہتے.
پھر جب اسلام آیا تو اس سے پہلے ان کی چند آزاد ریاستیں تھیں، جیسے ایک معین کے نام سے، معین کے نام سے ایک ریاست تھی، وہ بڑا زمانہ چلی، اور شروع میں تو وہ بڑے سیدھے راستے پہ تھے، ان کے نظریات بھی کافی حد تک بہتر لکھے مورخین نے، لیکن بعد میں جب ان میں بت پرستی آ گئی، اور یہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے اقدس سے تقریباً 900 سال پہلے سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ دوسری جو بادشاہت آغاز کرتی ہے وہ ملک سبا ہے۔ ملک سبا باقاعدہ قرآن کریم میں سورہ سبا، جو سورہ فاطر سے پہلے سورہ احزاب کے بعد ہے، یہ سورہ سبا کے اندر ان کا تذکرہ ہے۔ یہ اصل میں یمن کے بادشاہ تھے جو بڑا زبردست قسم کا اپنا نظام گل و باش رکھتے تھے، یعنی یہ ٹیبلوں میں بیٹھتے تھے، کرسیوں میں بیٹھتے تھے، پلنگیں ہوتی تھی جیسے چارپائیاں ہوتی ہیں، اس طرح کھانے پینے کے لیے یہ فوق استعمال کرتے تھے، چمچ استعمال کرتے تھے، بڑی آرائشوں میں رہتے تھے۔ ان کی پوری تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اس زمانے کے ٹاپ لیول کے کاروباری لوگ تھے۔ یہ جو بھی چیزیں بناتے یا جو بھی معدنیات ان کے پاس آتی، سونا آتا یا بقیہ چیزیں، تو یہ دیگر عالمی منڈیوں تک، اس زمانے کی بڑی منڈیوں تک ان کی رسائی ہوتی تھی۔ تو بڑی کھاتی پیتی قوم تھی، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے سرکشی کرنا شروع کی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ انہوں نے فَعَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ، تو انہوں نے اللہ کے قانون سے سرکشی کرنا شروع کی۔ انہوں نے ایک ڈیم بنایا تھا بہت بڑا اپنے علاقے کو زرخیز رکھنے کے لیے۔ جب انہوں نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، یعنی خدائے واحد کی ذات اقدس کو بلانا شروع کر دیا، تو قرآن کہتا ہے وہ ڈیم اللہ نے ان پر توڑ دیا۔ جب وہ ڈیم ٹوٹا تو ان کی آبادیاں، ان کا وہاں پورا علاقہ وہ اس طرح بہہ کر نکلا جیسے چھوٹا سا تکہ بہت زیادہ پانی میں اس طرح لہروں کی نظر ہو کر بہہ کر نکل جاتا ہے۔ پھر یہ وہاں سے آتے ہیں، کچھ عرب میں آباد ہوتے ہیں، کچھ دیگر علاقوں میں ہوتے ہیں، اس طرح یہ سلسلہ ان کا چلا۔ پھر یہ ایک ریاست تھی حمیہ کی، تو حمیہ کی جو ریاست تھی یہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیرا کی، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے کافی پہلے گزری مملکت حمیہ۔ یہ جو ان کے بادشاہ تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کچھ لکھا۔ یہ کہتے بادشاہوں میں سے ایک کا نام الحرس تھا، جو حمیہ کی 15ویں پشت میں تھا۔ اس سے قبل اس کی مملکت یمن تک محدود تھی۔ یہ یمن سے نکلا اور دیگر ممالک کو فتح کیا اور وہاں سے کثیر مقدار میں مال غنیمت حاصل کیا۔ اس کا زمانہ حکومت 125 سال رہا۔ اس نے اپنے اشعار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بڑی عقیدت و محبت سے کیا ہے۔ اس کا ایک شعر ہے کہ وَأَحْمَدُ اسْمُهُ يَا لَيْتَ أَنِّي أُعَمَّرُ وَبَعْدَ مَبْعَثِهِ لِعَامٍ۔ انہوں نے کہا حضور کا ایک اسم گرامی احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اپنی آرزو ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش میری زندگی وفا کرے اور حضور کے بھیجے جانے تک مبعوث ہونے کے بعد مجھے صرف 1 سال زندہ رہنے کی مہلت میسر آ جائے، یعنی کاش مجھے اتنی زندگی مل جائے کہ جب رسول اللہ تشریف لائیں تو میں ان کی خدمت میں بھی حاضر رہوں اور 1 سال بھر آپ کے فیض سے فیضیاب ہوتا رہوں۔ پھر انہوں نے اور بھی بہت ساری ان کے حوالے سے باتیں لکھی پیر صاحب علیہ رحمہ نے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ اشعار ان کے یہ بھی ہیں کہ شہید کو اعلیٰ احمد انہ رسول من اللہ باغی النسم ولو كنت عمری الى عمری لكنت وزیرا له وابن عمي۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو تمام روحوں کو پیدا کرنے والا یعنی اللہ ہے۔ اگر میری عمر میں حضور کی تشریف آوری کا وفا کی تو میں حضور کا وزیر ثابت ہوگا اور چچا زاد بھائی کی طرح معاون اور مددگار بنوں گا۔ تو یہ جو الحرس تھا حمیہ ریاست کے 15ویں حمیہ کی 15ویں کچھ سے جو الحرس آیا تھا، اس نے اپنی عقیدت اور محبت کا اس طرح اظہار کیا۔ پھر ایک مملکت ہیرا تھی، ان کا بھی بڑا ایک لمبا سلسلہ چلا۔ پھر ملوک غسان کے تقریباً آخری ہے اور اس کے بعد پھر عربوں کا سلسلہ آگے شروع ہو جاتا ہے، جن کی چند خصوصیات میں نے جمعے کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اس پر بقیہ جو بحث ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ پوری ایک جو تاریخ انسانیت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانے اقدس سے کچھ پہلے تک یہ ساری ابحاث میں نے جس قدر ممکن تھی ان لمحات کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہم آخری امت ہیں، ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، مقصود کائنات ہیں، آپ ہی ہیں جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات عام و دل کو وجود عطا فرمایا ہے۔ تو جس طرح آپ کی ذات اقدس بہت اونچی ہے، آپ کا رتبہ، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، اس طرح آپ کے دین کی حیثیت بھی بہت اونچی ہے۔ اگر ان کی اونچائی اور رتبے اور مقام کی بات کی جائے تو ہماری ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کہ پہلی ہمارے بعد تو کسی اور نے نہیں آنا، کوئی اور امت نہیں آئے گی، کوئی اور نبی نہیں آئے گے، تو یہ سب تصور بھی کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج۔ تو یہ تو جتنی چیزیں یہ ہمیں سمجھنی ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے اقدس سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے زمانے اقدس تک بیچ میں جو قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کی تباہی کے اسباب کیا تھے، کیا وجہ تھی کہ ان قوموں کو تیز تیز کر دیا گیا، نیز کو نابود کر دیا گیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے درس میں انشاءاللہ عرض کروں گا، ان کی ذات اقدس تو ایسی ہے کہ ان کے ساتھ وفا کرنے والے، جیسے شاہ قبہ آیا جو سورۃ دخان میں جس کا تذکرہ انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا، وہ کافی عرصہ پہلے جب وہ مکہ میں چڑھائی کرنے کے لیے آیا اور پھر اس کو گزر اس رستے سے ہوا، یثرب کے رستے سے، مدینہ طیبہ کے، تو یہاں کی جب اس نے آبادی دیکھی تو اس کو یہاں کے لوگوں کے ساتھ اس نے پھرنے کی نیت کی، تو کسی نے اس کے ساتھ علماء ہوتے تھے، علماء نے ان سے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں